بعض لوگوں کے دلوں میں ارادہ ہے کہ داڑھی رکھیں گے، دل میں بیج ہے مگر بالوں کی زمین سے اوپر نہیں آ رہا ہے، یا تو کھاد کی کمی ہے، پانی کی کمی ہے، اور ایمان کی کھاد پانی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی محبت۔ مخلوق کی محبت میں بعض لوگوں نے خالق کو ناراض رکھا۔ ذرا سا تھوڑا سا مراقبہ کیا جائے کہ جب جنازہ زمین کے نیچے جائے گا تو بیوی کام آئے گی، دفتر والے کام آئیں گے، معاشرہ کام آئے گا، زمانہ کام آئے گا، کون سے کام آئے گا؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو ایک شعر سنایا تھا، بعض لوگ زمانے سے بہت ڈرتے ہیں، ارے صاحب داڑھی رکھیں گے تو زمانہ کیا جائے گا؟ پرانا فیشن والا، پرانے زمانے کا۔ لیکن آپ زمین بھی پرانی ہو چکی ہے، آسمان بھی پرانا ہو چکا ہے، سورج اور چاند بھی بہت پرانے ہیں، ان کو چھوڑ کر کے کسی دوسری دنیا میں جاؤ۔ اور جو بریانی کے لیے چاول خریدتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پرانا چاول دینا، نہا برا کرو نیا چاول دینا، شادی بیاہ میں کہتے ہیں ہماری عزت ختم ہو جائے گی، جس میں زمانے کی لچریت، روباپن، کمزوری ظاہر کی۔ اللہ سے بڑھ کر زمانہ کیا چیز ہے؟ جو شخص مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے حوالے کرتا ہے۔ مشکات شریف کتاب الظلم کے اندر، مشکات شریف کتاب الظلم کے اندر یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت فرمایا کہ سرور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، من التمس رضا اللہ، جو اللہ کو خوش کرتا ہے، اللہ کی خوشی کو تلاش کرتا ہے، بے سخط الناس، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا۔ مثلا انسان چاہتا ہے داڑھی رکھنے، اس کو اندیشہ ہے کہ دفتر والے، بیوی، میرے خاندان یہ سب ہم کو کہیں گے یہ بھی اللہ بن رہا ہے، مخلوق سے ڈر گئے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مخلوق کے حوالے کرا دیتے ہیں، اپنی مدد ادا لیتے ہیں۔ ہم الفاظ حدیث ہیں، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو تلاش کیا، مخلوق کو ناراض کیا، اس میں خود بھی شامل ہے۔ مطلب دل چاہتا ہے فلانی عورت کو دیکھ لوں، کسی کی ماں بہن بیٹی کو، اللہ تعالیٰ کی خوشی کیا ہے اس میں بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ کی کیا خوشی ہے کہ نہ دیکھو؟ اپنی بیوی کو دیکھو، اپنے ماں باپ کو دیکھو، اپنی بیٹی بہن کو دیکھو، بزرگوں کو دیکھو، قرآن شریف کو دیکھو، کعبہ شریف کو دیکھو، روضہ مبارک کو دیکھو، آسمان دیکھو، چاند دیکھو، سورج دیکھو، بہت سی چیزیں دیکھنے کی ہیں، چند چیزیں حرام ہیں، اس پر نظر مت کرو۔ اس وقت میں اگر یہ اپنی خوشی پر عمل کرتا ہے تو یہ شخص بھی اسی حدیث میں داخل ہو گیا ہے۔ جو شخص اللہ کو کی خوشی تلاش کرو لوگوں کو ناراض کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی مخلوق کے مقابلے میں، لہٰذا اس کا نفس بھی تو مخلوق ہے، بھائی ہمارا آپ کا نفس مخلوق نہیں ہے، اور نفس کہتا ہے کہ نہیں گناہ کا مزہ لے لینا چاہیے۔ تو اگر آپ نے اپنا نفس خوش کر لیا گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا تو اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے نفس کے حوالے کر دیں گے، کہیں جوتے پڑیں گے، کہیں رسوائیاں ہوں گی، کہیں دل کا چین تم سے وقت چھن جاتا ہے۔ تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہم لوگوں کو کیا عقل کہتی ہے؟ ہماری عقل کا فیصلہ کیا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیں، اپنے نفس کو ناخوش کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی واقع ہو جائے گا۔ شیطان تو ڈراتا بالکل گناہ نہیں کرو گے تو زندگی تمہاری بے کیف ہو جائے گی، پھیکی ہو جائے گی، اور بلکہ تم موت بھی آ سکتی ہے، ہارٹ اٹیک، اس کشمکش میں رہو گے تو کسی وقت ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا گناہ کر لو۔ اس وقت میں کیا یہی حدیث سامنے رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے مالک کو خوش کر کے اور مخلوق کو ناخوش کرتا ہے، مخلوق میں ہمارے نفس شامل ہیں ہمیں۔ دیکھو آپ ایک نئی بات سنا رہا ہوں جو آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، ایک نئی بات سنا رہا ہوں جو آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، اور میں بھی پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں کہ حدیث کے الفاظ میں ہے، من التمس رضا اللہ، جس نے اللہ کو خوشی تلاش کی، بسخط الناس، انسانوں کے مقابلے میں، تو آپ ہم انسان ہی بے سخط الناس میں جو الف داخل ہے استغراق کے لیے، اس میں ہم بھی داخل ہے کہ جو اپنا دل خوش کر کے اپنے اللہ کو ناخوش کرتا ہے، غصہ آیا پاگل ہو گئے، جو انہوں نے آیا جس کو چاہ کر لیا، اپنا نفس خوش کیا اور اللہ کو ناراض کیا، خواہشات پوری پیدا ہوئی، اپنا دل خوش کر لیا گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، تو ایسے شخص کی سزا کیا ہے؟ وکل اللہ علیہ، اللہ اسی کے حوالے کر دے گا، یعنی اپنی مدد ہٹا لے گا۔ ایسا شخص نفس کے دلدل میں اور نفس کے جنگل میں جوتے کھاتا رہتا ہے، ہتھوڑے کھاتا رہتا ہے، ہتھوڑے دل کے ہیں، مغز دماغ میں کھوٹے، عشق مجازی جو عذاب الہی کی علمت فرماتے تھے
کہ عشق مجازی غیر اللہ سے دل لگانا عذاب الہی ہے. یہ حضرت کے الفاظ حکیم الامت مجدد زمانہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رضی اللہ عنہ قبول فرماتے ہیں کہ غیر اللہ سے حسینوں سے دل لگانا عذاب الہی. دل دوڑتا رہتا ہے ایسے حالات سے. جن لوگوں نے غیر اللہ سے دل لگایا ان کی نیندیں حرام ہے. وی سی آر اور سنیما دیکھ کر رات بھر ٹہل رہے ہیں, 2 بجے تک تو ٹہلتے ہیں, 3 بجے تک, اور پھر جب نیند آتی ہے تو 10 بجے دن کو 12 بجے دن کو اٹھے نماز کرنا پڑتے ہیں. اس کے بعد جب نیند سے اٹھے تو پھر پریشانی, پھر وہی تصویریں یاد آ رہی ہیں کہ ہاں اس کی ناک ایسی تھی, کان ایسے تھے, اور اس طرح ناچ رہی تھی اور یہ ہو رہا تھا. لہذا حکیم امت مجدد ملت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عشق مجازی غیر اللہ کا عشق عذاب الہی. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل پوچھی, کیونکہ دوزخ میں نہ موت آئے گی نہ زندگی ملے گی. موت اور حیات کے درمیان میں کشمکش رہے گی. تو گناہوں کا بھی وہی مزاج ہے جو دوزخ کا ہے. دوزخ ہیڈ آفس مرکز ہے, گناہ اس کے شاخ برانچ ہے. دیکھیے آپ اپنے گلشن اقبال کے برانچ میں جو پیسہ جمع کرتا ہے, بینک میں روز جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ہیڈ آفس میں, حبیب بینک, یونائٹڈ بینک, سب بینک قریب قریب محلے میں ہے. لیکن اس میں جو پیسہ جمع کرتا ہے وہ ہیڈ آفس میں ہو جاتا ہے. جو گناہ کرتا ہے دوزخ کے ہیڈ آفس سے اس کا تعلق شروع ہوتا ہے. یاد ہو دوزخ کا مزاج ہے, نہ موت آئے گی نہ زندگی. ویسے ہی گنہگار کی زندگی ہوگی, جس پر میں نے شعر کہا ہے کہ دیکھو ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں پھوٹے, ہتھوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں پھوٹے, بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا ہوتے. یہی مزہ ہوا 1-2 منٹ کے لیے آنکھیں سیک لی حرام لذت سے, اب دل ہے عذاب میں مبتلا. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ گناہوں کی سزا ادھار نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ جہنم میں دیکھا جائے گا ابھی تو مزہ لے لو. فرماتے ہیں جس وقت کوئی گناہ کرتا ہے, جس وقت, جس زمانے میں, جس مکان میں نافرمانی ہوتی ہے, فوراً اللہ تعالیٰ اس کے دل کو عذاب میں پکڑ لو. بادشاہ کو گرفتار کرتا ہے, وہ کانسٹیبل اور پولیس کو نہیں گرفتار کرتا. بادشاہ کی توہین ہے. اللہ تعالیٰ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ دل کے بعد جسم میں کون بادشاہ ہے؟ جسم میں دل, جسم میں کون بادشاہ ہے؟ بس اللہ تعالیٰ کو جس نے ناراض کیا فوراً دل کو پکڑ لیتے. اب بتاؤ کیا کرو گے؟ ہزاروں سے آ رہا, اب تم کو چین نہیں ہے, پیتے رہو ان کو دیش خمیرہ مروا دی. مگر اختلاف کی دھڑکنوں, دل کی دھڑکنوں سے اور دل کی بیماریوں سے نجات نہیں پاؤ. بجلی کے جھٹکے لگواتے ہیں, ولیم فاؤ کھاتے ہیں نیند کے لیے, لیکن آخر میں دل بندر جاتا ہے. سیاہ پاگل ہوئے, میرا کالی کھولیا, اتنے عذاب آتے ہیں جس کی حد. اور اللہ تعالیٰ کی دوری خود ایک عذاب ہے, کیونکہ گناہ کے ساتھ دوری حضوری ناممکن ہے. گناہ کے ساتھ اللہ کا قرب, حضور کی لذت, عبادت کی لذت ناممکن ہے. کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو نظر کو بچاتا ہے غیر اللہ سے, اس کو ہم ایمان کی مٹھاس دیتے ہیں. تو جو نہیں بچائے گا ایمان کی مٹھاس سے محروم ہو جائے گا نہیں. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کو, جو شخص اللہ تعالیٰ کو خوش رکھتا ہے, انسانوں کی ناراضگی کے ساتھ جو سخت الناس, اس میں یہ حضرت بھی شامل ہے. ہر انسان شامل ہے یا نہیں؟ تو لہٰذا اگر اپنا دل خوش کیا تو گیا آپ نے اپنے دل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پھر اسی کے حوالے کر دیتے ہیں. وکل اللہ اسی کے صفت کر دیتے. کیا ہے؟ اللہ کی مدد سے محروم ہو, سکینہ اور سکون سے محروم ہو. سکون اور اطمینان تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہاں سے آپ کا کنیکشن ختم ہو گیا, دل میں اندھیرا چھا گیا. کتے اور سور کسی زندگی کرو, کھاؤ پیو حکومت اور توڑتے رہو. کچھ دن کے لیے حکیم امت فرماتے ہیں جن کو کسی گناہ کی عادت ہے, کچھ دن کے لیے وہ توبہ کر کے دیکھ لیں. 10 دن کے لیے کم سے کم معاہدہ کرو نفس سے کہ نفس یہ راستہ بھی دیکھ لے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرنا رہے کہ جو اللہ کو راضی کرتا ہے اس کے دل کا ہم اطمینان عطا کرتے ہیں. تو 10 دن کا تجربہ کرو, 10 دن کوئی گناہ نہ کرو, کسی مسجد میں اعتکاف کرو یا کسی خانقاہ میں بستر لگا دو. 10 دن کے بعد پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کیا چین ہے اور گناہ گار زندگی کو کیا اثر. میں تو اس پر یہی بات پیش کرتا ہوں کہ کعبہ شریف میں نے دیکھا کہ ایک بچہ اپنی ماں سے جدا ہو گیا, تڑپ رہا تھا. ساری دنیا کے ماؤں نے اس کو پیار دیا, ساری دنیا کی ماؤں میں, الجزائر, مراکش, انڈونیشیا, ملیشیا, اردن اور جناب بنگلہ دیش, ہندوستان, پاکستان, مصر, سارے عرب, سارے عجم, سب ماؤں نے اس کو پیار کیا. چلا رہا ہو
جب اپنی ماں اصلی آئی، جب اپنی اصلی ماں آئی، جیسے ہی گود میں لیا اس نے سن کر کے محسوس کر لیا کہ میری ماں. اور جب اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں تو بندے کو بھی پتا ایسے ہی چل جاتا ہے کہ میرا رب مجھے پیار کر رہا ہے. اگر ایک بچہ اپنی ماں کی خوشبو پا سکتا ہے تو بندہ اپنے پالنے والے کی خوشبو ضرور پا پائے گا. مولا تعالیٰ شان ہوتی، اللہ تعالیٰ شان ہوتی، لہٰذا وہ بچہ سو ہو. آج بھی جو بے چین تڑپ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت گود میں لے لو تو پھر انشاءاللہ ساری دنیا ہم کو پیار دے، ساری دنیا ہمارے تعریف کرے گا، ہم کو خوش کرنے کی کوشش کرو. لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو کہ اس کو خوش نہیں رکھنا ہو، یہ وہ کم وقت کمینہ بندہ ہے جو مجھے ناراض رکھتا ہے اپنے نفس کی حرام مرضی کے لیے. تو ساری دنیا ہم کو حرام نہیں دے سکتی، ساری دنیا ہم کو چین نہیں دے سکتی. آپ خود چین کی لاکھوں تبدیل کرتے رہو. اس لیے دوستوں سب سے پہلے تک اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلو. اپنے کو غلام سمجھیے، بندہ سمجھیے. بندے کی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مقابلے میں کوئی حیثیت حاصل نہیں. شکل بنائیے جیسا کہ اللہ کو خوشی ہو. دل سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ شاہ کو اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی شکل پسند ہے. حدیث میں ہے کہ جس شکل میں موت آئے گا اسی شکل میں وہ اٹھایا جائے گا. جس عمل میں کوئی گناہ کر رہا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، تعلیم دار بھی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کی شفاعت مانگے گا. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کرو. آپ ہماری شکل تو تمہاری کیسی ہے؟ تم کو ہماری شکل میں کیا نظر آ رہا ہے؟ میرا امتی، اے کرنے والا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا، اے نہ میری رسالت کو ایمان لانے والا. تو اس کو میری شکل تاریخوں میں نظر نہیں آئی، حدیثوں میں نظر نہیں آئی. میری شکل میں کیا آپ کو نہیں پا رہا؟ اور اگر اللہ کے نبی نے یہ بھی پوچھ لیا کہ گرو نانک جو سکھ تھا، گرو نانک اس کے چیلوں نے کیوں داغے رکھا تھا؟ گرو نانک کی اتنی محبت سکھوں نے کی اپنے پیشوا کی، اور جو باطل پیشوا تھے، اور تو نے مجھے رسول تسلیم کیا اور میری شکل میں کیا آپ تجھے نظر آ رہا؟ تو تم نے اپنے میری سنت کو ذرا کیا روزانہ. یہ بتائیے مجھ میں آپ اس سے سوال کرتا کہ اللہ کے نبی جتنے ہوئے ہیں یہ اللہ کے پیارے تھے یا نہیں؟ اللہ کے محبوب تھے یا نہیں؟ اور کوئی شخص اپنے پیاروں کو اپنے پیارے بیٹے کو خراب شکل میں رکھنا پسند کرے گا؟ لہذا اگر داڑھی خراب چیز تھی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کبھی نہ رکھنے دیتا اپنے پیاروں کو. یہی دلیل ہے کہ اللہ کو اپنے پیارے نبیوں کو جو ڈیزائن اور جو نقشہ تجویز فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہی نقشہ اللہ کو پسند. لہٰذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں یہ فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، موچھوں کو کٹاؤ، لیکن اتنے نہ بڑھاؤ ایک مشت تک. صحابہ کا عمل ہے ایک مٹھی. یوں نہیں بہاتے بمبئی میں شخص تھا، وہ پیشاب کرتا تھا تو داڑھی کو نیچے سے اٹھا کر بغل میں دباتا تھا، اتنی لمبی رکھتا تھا. تو داڑھی کی توہین ہے، حرام ہے، جس سے داڑھی سے نفرت پیدا ہوگا. ایک مشت تینوں طرف رکھو تو بالکل جیسے معلوم ہوتا ہے کہ مور نہ تو ہے گولائی چہرے پر. سبحان اللہ زینت. جو شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے، چاہے بیوی ناراض ہو، اپنا نفس ناراض ہو، معاشرہ ناراض ہو، زمانہ ناراض ہو، لیکن زمانے کی دائرے پر زمانے کے لیے جو مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو شعر سنایا تھا، وہ شعر میں آپ کو سنا رہا ہے. بڑوں کی باتیں فرماتے ہیں نفس شیطان بڑھاتا ہے کہ تم اگر ملا بن جاؤ گے تو تمہارا خاندان برادری والے تم سے بائیکاٹ کر لیں گے، تم کو برباد کر دیں گے، ناراض ہو جاؤ گے. زمانہ ہم بناتے ہیں، صحابہ نے بنانا بنایا. اعمال اچھے ہیں، اعمال اچھے ہیں تو زمانہ اچھا، اعمال خراب ہے تو زمانہ خراب. مکان میں تحجد اور تلاوت ہو رہی ہے ذکر اللہ تو مکان اچھا ہے، مکان میں ناچ گانا شراب کباب ہو رہا ہے، زنا ہو رہا ہے، مکان خراب ہے. تو زمانے اور مکان میں، زمان اور مکان میں جو شرف اور عزت ہے اعمال سے اس کا تعلق ہے. زمانے میں کیا طاقت ہے؟ زمانہ تو مخلوق ہے. بھائی زمانہ مخلوق ہے، خالق مخلوق ہے نا. بس مخلوق کو خوش کر دو یا ڈر جاؤ مخلوق سے. مومن کی شان یہ ہے. ایک صحابی گورنر شام کے کچھ مہمان آئے عیسائی، تو وہ لوگوں نے ایک خادم نے کہا حضور آج شام کے عیسائی انگریز آئے ہوئے ہیں، ان کے سامنے پیالہ چاٹنے کی پلیٹ چاٹنے کی سنت آپ نہ ادا کیجیے، ورنہ یہ سمجھیں گے کہ مسلمان دشمنی قوم ہے.
کئی پشت سے خلاش اور بالکل غریب چلے آ رہے ہیں. تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ اس گورنر صاحب نے، اس صاحب نے جواب دیا کہ میں ان احمقوں اور بیوقوفوں کی وجہ سے اپنی نبی کی سنت چھوڑ دوں گا، کیونکہ ان کی نظر اللہ پر ہوتی ہے کہ پیالہ چاٹنا سنت ہو، وہ دعا دیتا ہے کہ اللہ جیسا اس نے مجھے شیطان سے بچایا تو اس کو دوزخ سے بچایا. کیونکہ پیالے میں جو کچھ آج کل سلسلہ پڑا ہوا، گلاس میں پیالے میں ایک گھونٹ چائے چھوڑ دیں گے، گلاس میں شربت ایک گھونٹ چھوڑ دیا، دودھ میں ایک گلاس پیا تو تھوڑا سا چھوڑ دیا. کیوں؟ تاکہ معلوم ہو کہ 7 پشت کے نوابزادے ہیں، 7 پشت سے نوابزادے چلے آ رہے ہیں تو تھوڑا سا ایسے نہیں ہے کہ کچھ چھوڑ دیتے ہیں. یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ یہاں ناقدری. شیخ شاہد صاحب برکاتہ سے ایک پوسٹ مین مسلمان ڈاکیے نے پوچھا، جب حضرت نے تقریر فرمائی، جب وہ چیز گر جائے کھاتے ہوئے گوشت کی بوٹی وغیرہ تو بوٹ سے اس کو، بوٹی کو بوٹ سے مت ڈھکے دو. ریل میں بوٹی گر گئی تو بوٹ سے اس کو اندر کر دیتے ہو. حضرت حکیم احمد ریل پر سفر فرما رہے ہیں، ایک مشرف صاحب کی بوٹی گر گئی ہاتھ تو اس کو بوٹ سے اندر کر دیا سیٹ کے نیچے. حضرت حکیم احمد تھے اسی ڈبے میں. خواجہ صاحب سے فرمایا، خواجہ صاحب اس بوٹی کو اٹھائیے اور مجھے ٹھو کر دے دیجیے، میں کھاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کی سرکاری نعمت ہے، اللہ دیکھ رہا ہے میری نعمت کے ساتھ یہ تالا بوٹ مار رہا ہے اس کو. ابھی 4 دن کھانا نہ ملے تو اس بوٹ پر حملہ کرے گا، اس بوٹی پر، اور بوٹ کو بیچ کر کے بوٹی خریدے گا. اگر پھر بھی بوٹی نہ ملے گی اس کو تو بوٹ کو ڈالے گا جو بھوکوں مرے گا. لہذا پوسٹ مین نے میرے شیخ سے سوال کیا تقریر کے بعد، کیا اب آپ نے بیان کیا کہ کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے صاف کر کے، روٹی کا ٹکڑا ہے، کوئی پھل ہے، روٹی ہے. لیکن صاحب بات سمجھ نہیں آتی کہ اتنی اہمیت کیوں ہے. ورنہ اچھا میں ابھی سمجھاتا ہوں، ایک مثال سے سمجھو گے. تم پوسٹ مین ہو؟ کہا اچھا. پورے یو پی کا سب سے بڑا افسر جنرل انسپیکٹر جنرل ڈاکخانوں کا جو سب سے بڑا افسر پوری یو پی کا، وہ ایک جلسہ کرے اور تم لوگوں کو ایک ایک کیلا دے پوسٹ مینوں کو، اور تمہارے ہاتھ سے کیلا گر جائے اور پورے یو پی کے ڈاکخانے کا افسر ہو تو اس کے سامنے تم کیلا کو ایسی پڑا رہنے دو گے، جلدی سے اٹھا دو چما لو گے تاکہ یہ کہیں ناراض نہ ہوا. تو اللہ کے خاص بندے انبیاء یہی ادب سکھاتے ہیں کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ میری نعمت کو کس طرح کھا رہا ہے. اس نے کہا آپ کو اللہ جزا کر اس مثال سے بات سمجھ آ گئی. اللہ والوں کی نظر انسانوں پر نہیں ہوتی، آسمان پر ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میری رزق کو کیسا چاٹ رہا ہے. برکت حدیث میں آتا برکت ہو سکتا ہے کہ اسی حصے میں ہو جس کو تم دھو کر کے نالیوں میں ڈال دو گے، پھر ڈبل لائن میں چلا جائے گا بڑھانے میں. انڈس کیا جاتی ہے تو ہوٹلوں کو کھڑے ہو کر کے جو وہ چیز ادھر پھینکی رہتی ہے اس کو وہ اٹھا کر کھا لیتے. جب وہ بھی نہیں ملی تو سو ہونے لگی روٹی پکنے. اللہ یہ چیز کر رہا ہے کہ ہر وقت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. اس کی نعمت ہم کس سے کھا رہے ہیں؟ دسترخوان بچھانا، ہاتھ دھو کر کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا، یہ ساری سنت اسی اکرام ہے اس کا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رزق کا اکرام کرو، روٹی کی عزت کرو، رزق کا اکرام کرو، کیونکہ اگر برکت نکل جاتی ہے تو کئی کچھ تک تو غریبی ہوتی ہے. اس لیے تو یہ مفتی صاحب نے فرمایا زمانے کو مت دو. جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر کے اپنی دل کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے یا بیوی کو خوش کرنا چاہتا ہے یا محلے والوں کو، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی خوشی سے اور اللہ ایسے شخص خوش نہیں رکھتے. یہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا اگر آپ کو ناراض رکھتا ہے تو آپ کو دل چاہتا ہے کہ میں اس کو خوش رکھوں؟ نالائق بیٹوں کو خوش کرنے کو دل چاہتا ہے. جو بیٹا باپ کو ناخوش رکھتا ہے کبھی خوش نہیں ہو سکتا. میں یقین سے کہتا ہوں مسجد میں اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو شخص جتنا اللہ کو ناراض رکھے گا اتنا ہی پریشان رہے گا، کیونکہ خوشی اس کے اختیار میں ہے. ایئر کنڈیشن آپ کی کھال ٹھنڈی کر دے گی مگر دل کی ٹھنڈک اللہ کے اختیار ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلوں کو چین اور اطمینان دینا یہ اللہ کی یاد کے میں ہے اور میرے قبضے میں. اور اچھا بعض لوگ دو کام کرتے ہیں، اللہ کو خوش بھی کرتے ہیں اور کچھ ناراض بھی کرتے ہیں. مثلا نماز پڑھتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تلاوت بھی کرتے ہیں
حاضری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مردانی ایک مٹھی سے بازو تو رکھتے ہی نہیں، بازو رکھتے ہیں تو ایک مٹھی کے اندر کاٹ لیتے ہیں، اندر ایک چاول کے برابر، ایک مٹھی سے چاول کا پانا گناہ کبیرہ حرام ہے۔ دیکھ لو دوست زیور حصہ نمبر 11۔ جب اللہ کو راضی نہیں کرنا ہے، جب وکیل میں ڈالا سر، تو پھر مسلموں کا کیا کر؟ اب جب ہم نے ایمان لا قبول کر لیا تو دوستوں ایک مٹھی رکھنے میں کیا ہے؟ یہ 80 سال کا بڈھا داڑھی مڈایا اور دیکھ لیجیے 20 سال چھوٹے میرے دوست انور نعمانی علامہ شبلی کے سگے بھتیجے، وہ بھی بس میں داخل ہوئے دونوں، ایک 80 سال کا، ایک 60 سال کا، تو 60 سال والے کی داڑھی تھی علامہ شبلی کا عالم کی اولاد، اور وہ اتنی ہوئی داڑھی رکھی ہوئی، تو 2-3 نوجوان مزدور پیشہ سب کھڑے ہوئے اور ان کے لیے سیٹیں 1-2 نہیں 3-4 خالی ہو گئی، کہہ رہے چچا آپ یہاں بیٹھیے، وہ کہہ رہے چچا آپ یہاں بیٹھیے، اور ان کے لیے کسی نے نہیں کچھ کہا، وہ کھڑے ہوئے داڑھی مڈائے ہوئے اور بیٹھ لیے ہوئے، اور کچھ دن لوگ لباس میں کا پہن کے پتلون ٹائی لگائے ہوئے، تو اس کو غصہ ہوا کہ میں اس شخص سے پوچھا ہوں کہ آپ کی کیا ہوگا 60 سال، تو کہا میں 80 سال کا، میرے مجھ کو کسی کوئی شخص سیٹ نہیں دے رہا ہے، ہمیں کوئی چچا کہہ رہا ہے، یہ کیا ہوگا؟ تو انہیں لڑکوں نے جواب دیا کہ آپ تو بھتیجے معلوم ہو رہے ہیں، آپ کو چچا کیسے کم داڑھی ملاتے؟ چچا کو یہ معلوم ہو رہا ہے داڑھی والا، اس لیے ہم نے سیٹ دے دی، جہاں جاؤ گے انشاءاللہ عزت پاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنانے کا انعام دنیا میں ہی نظر ہے، دنیا میں جہاں بھی جاتے، دیکھو فرانس ہم لوگ گزار ہوتے، ریونین کا جزیرہ فرانس، تو فرانس سے لائن میں سے عیسائی ہوتے، ایک عیسائی آیا، اس میں ہم 4 آدمی تھے، جس میں سے کافی یہاں شاید سارے ہی ہو بیٹھے، وہ عیسائی اگلا جو تھا اس نے آ کے ہم لوگوں کو کہا سلام کیا آپ نے اس لحاظ سے، اور اس نے کہا کہ آپ کو ہر وقت انگریزی میں پوچھتا تھا، تو اس نے کہا آپ کو پوپ ہے پوپ؟ تو میں نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ ممتاز بیگ صاحب کو کہا آپ کو پوپ ہے، ہم پیشوا اپنے مذہب اسلام کے پیشوا داڑھی کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا اچھا، میں نے ان لوگوں سے کام میں کہا کہ دیکھو یہ کافر بھی ہم کو پوپ کر رہا ہے تو ہم کو بات نہیں کرنا چاہیے داڑھی رکھنے کے بعد، ہماری داڑھی سے ہم کو لقب پوپ پر مل رہا ہے، تو اس بات کو چھپا ہی رہنے دو، کھڑا نہ کرو، اس کو ناراضگی کا جھنڈا مت لہراؤ، آپ سے بچو۔ اس کے بعد اس نے اتنی خدمت کی کہ سارے جتنے عیسائی اور پوپ جو بیٹھے تھے کسی کو پوچھا بھی نہیں، اس نے ہر وقت ہم کو مرندہ پلا رہا کے لا رہا کہ کہہ رہے نماز کا وقت ہے، آگے آ چلیے آپ لوگوں سے کر لیجیے، نماز کے لیے فجر کے بار بار اعلان کیا کہ سورج نکلنے میں اتنا دور، فرسٹ کلاس میں لے گیا جہاز کے اوپر، اور کہا یہاں آپ لوگ نماز پڑھ لیں، پی آئی اے والوں کو اس سے سبق لینا چاہیے، کیا عزت ہے، قیامت تک آدمی کو عزت اللہ نے۔ اس لیے دوستوں عرض کرتا ہوں کہ جتنے کام دنیا میں ہو رہے ہیں سب کا مقصد خوشی ہے، سب کا مقصد اگر آپ تلاش کریں، مثلا جو سب داڑھی نہیں رکھتا ہے اس سے پوچھا جائے کہ داڑھی کیوں لاتے ہو، تو یہ کہ اگر ذرا اس سے دل خود خوش رہتا ہے تو اندر معلوم ہوتا ہے بیوی بھی خوش رہتی ہے، اگر کوئی کہے کہ کھانا کیوں کھاتے ہو اس لیے ذرا اس سے دل خوش رہے گا، کوئی کہتا ہے کپڑے کیوں پہنتے ہو دل خوش رہے گا، کنڈیشن کیوں لگایا، ہر پوری دنیا میں جتنا کام ہو رہا ہے سب کی جڑ میں اگر آپ پوچھیں گے تو یہی سب کہے گا دل خوش رہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل کی خوشی عالم اسباب میں، دل کی خوشی میرے ہاتھ میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص کانٹے کے نیچے، کانٹے دار درخت کے نیچے، ببول کے نیچے لیٹا ہوا ہے اور ٹاٹ بچھا ہوا ہے، بوری نیچے بھی کانٹے، دانے بھی چاروں طرف کانٹے پڑے ہوئے، اور وہ مسکرا رہا، آدمی کہتا نہیں یہ تو کانٹوں میں پھنسا، اور آگے بڑھا تو دیکھا ایک بار ہے، پھول چاروں طرف پھول ہے گلاب کے، اور وہاں ایک شخص رو رہا ہے، پھولوں میں بیٹھا رو رہا ہے اور کانٹوں میں ایک شخص ہنس رہا ہے، فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو کانٹوں میں ہنس رہا ہے اس کی دل میں کوئی ایسی مشاق خوشی آ گئی ہے کہ جس خوشی کو کانٹے میں روک نہیں سکے، تو اللہ تعالیٰ صدمے اور غم میں ہمارے دل کی کمی کو شگفتہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے کہ ہمیں غموں میں خوش رکھے، اور برس اس کے کہ جو پھولوں میں رو رہا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کوئی غم پیدا کر، کوئی پریشانی
تو دل پریشانی، دل کے غم میں آپ کو دنیا بھر کے پھول خوش نہیں کر سکتے، اور دل کی خوشی کے ساتھ پوری دنیا کے کانٹے آپ کو غمگین نہیں کر سکتے۔ اور دل کی خوشی اللہ نے اپنے قبضے میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن اعلان کر رہا ہے، اے دنیا والو خوش سن لو کہ اللہ کی یاد سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا۔ دل ماں کے پیٹ میں میں نے بنایا، امریکہ روس نے نہیں بنایا، سائنسدانوں نے نہیں بنایا، ماں کے پیٹ میں دل ہم نے رکھا تھا۔ تو دل کی غذا ہم بتائیں گے یا یہ امریکہ روس والے بتائیں گے؟ آج شیطان کہتا ہے سنیما میں مزہ آتا، VCR میں، حسینوں کے دیکھنے میں۔ ارے اپنے حال پر رحم کرو، اللہ کو ناخوش کر کے کہاں خوشیوں کا خواب دیکھ رہے ہو؟ جزا خیر دے اللہ اس محدث عظیم کو، مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عظیم محدث مظاہر العلوم سہارنپور، میرے شیخ کے استاد حدیث، فرماتے تھے کہ عشق و بتا میں اثرت کرتے ہو فکر راحت، اے مولانا اسد اللہ تو اس کو دنیا عالم سمجھتی ہے، کیا تو حسینوں کی عشق میں آرام تلاش کر رہا ہے؟ عشق و بتا میں اسعد کرتے ہو فکر راحت، دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں۔ کیا درد بھرے دل سے کہتا ہوں، بہت ہی درد بھرے دل سے کہتا ہوں کہ سوا اللہ کے کہیں چین نہیں ہے۔ کھیج کنجے بے دتوں بے دام میں دنیا میں کوئی حصہ زمین کا پریشانیوں سے خالی نہیں، دل بخر وقت آیا آرام میں اللہ کے ساتھ بیٹھو، اللہ کا نام لو۔ تمنا ہے یا ویسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، تمنا ہے ایک اللہ والے کا شعر ہے، تمنا ہے کہ ویسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشین ہوتی۔ جب کوئی اللہ کا ولی اپنے آنسوؤں کو آستین سے پوچھ لیتا ہے تو کہکشاں جو ہے آسمان تک کے پچیا، بہت سے ستارے ملے وہ مقام آستینوں کو ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے آنسوؤں کو جب استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان گنہگاروں کے آنسوؤں کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتا ہے۔ کیا پیار ہے طالبین کے لیے آیت نازل ہوئی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علامہ اسرائیلی 30 برس تک دعا مانگی کہ اللہ مجھے عصمت عطا کر دے کہ میں معصوم ہو جاؤں، مجھ سے کبھی خطا نہ ہو۔ ایک دن 30 برس کے بعد وسوسہ آ گیا کہ اللہ کیسا کریم مالک ہو گئے اور 30 سال کی دعا نہیں قبول کی۔ اس دن آسمان سے آواز آئی، اے اسرائیلی، امام غزالی کا استاد ہے تو سن لے کہ ہم نے اپنے ولایت کے 2 راستے بنائے ہیں محبت کے، ایک تو تقویٰ والا ہے، ایک توبہ والا ہے۔ تو جب 2 کھڑکی سے ٹکٹ مل رہا ہے تو ایک ہی کھڑکی پر کیوں حملہ کر رہا ہے؟ اگر تجھ سے تقویٰ میں کچھ کبھی کبھی غلطی خطا ہے تو توبہ کرتی کیوں نہیں؟ اس سے میرا محبوب بن جاتا۔ توبہ تو تیرے اختیار میں ہے، ان اللہ یحب التوابین، تو کیوں نظر نہیں کرتا؟ قرآن کی آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، اور محبت کرتے رہیں گے توبہ کرنے والوں سے۔ مظاہرہ کا سیوا استعمال کیا، عربی گرامر میں مظاہرے میں فی الحال اور فی المستقبل دونوں زمانہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب احاطہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محبوب کر لیا، اللہ نے محبوب کر لیا توبہ کرنے والوں کو، نہیں، بلکہ مظاہرے کا لفظ یحب نازل کیا جس میں حال و استقبال دونوں ہے۔ کیا مطلب؟ ترجمہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور آئندہ بھی جب وہ توبہ کر لیں گے محبت کرتے رہیں گے۔ لیکن ایک بات ہے اس کے اندر، یہ بتائیے کہ مسلمانوں کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے ہم اور اپنے اللہ سے قریب رہے، اللہ کا قرب بہتر ہے یا گناہ کر کے دوری؟ تو دوستو گناہ ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں۔ اگر حکیم الامت فرماتے ہیں بزرگ ملت مولانا اشرف رضا تھانوی رحمۃ اللہ کہ اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ دوزخ نہ پیدا کرتے، صرف یہی سزا رکھتے کہ گنہگار ہم سے دور کر دیا جائے، تو عاشق اللہ کے جو سچے عاشق جو اللہ سے سچی محبت رکھتے ہیں وہ اپنے مالک اور اپنے محبوب پیارے اللہ کی دوری کو منظور نہ کرتے، چاہے دوزخ کا ڈنڈا بھی نہ ہوتا ان کے لیے اگر خدا نخواستہ۔ تو اللہ کی محبت کا حق یہ تھا کہ اپنے اللہ سے وہ اپنے کو دور نہ کرتے۔ یہ بتاؤ اگر مچھلی سے کہا جائے کہ تم دریا سے دور ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، تم کو بہت اچھی چیز ہم کھلائیں گے، شیطان بالکل شکاری، مچھلی کی شکاری اور شیطان کی حیثیت برابر۔ مچھلی کو کیسے پھنساتے ہیں؟ جن لوگوں نے مچھلی کا شکار کیا بتاؤ، ایک ایسی کانٹی سے ہوتی ہے،
میں ایک لوہے کی کاٹی سے ہوتی ہے نا، لوہے کا کانٹا، اس میں کیچوا ایک کیڑا ہوتا ہے لمبا سا، برسات میں اس کو پھنسا دیتے ہیں. اس کا مسئلہ بھی سن لو، کیچوے کو مار کر اس میں پھنسانا چاہیے. زندہ کیچوا کو دھکیلتے ہیں، اس سے ان کو سخت تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ نے اس کو منع لکھا گناہ ہے. پہلے کیچوے کو جان سے ختم کر دو، اس کے بعد کیونکہ اس میں دیر سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جیتے جی اس کو اس میں پھنسا رہے، اس کو مار دیتے ہیں. اب اس میں پھنسایا ہے، پھر اس کو دریا میں ڈالا شکاری نے. جو مچھلی کے شکاری ہیں وہ خوب سمجھ رہے ہوں گے اس کو، ہے نا. اب ڈور ڈال دیا، اور اس کانٹے میں کیا ہے؟ وہی کیچوا، مچھلی کی محبوب غذا. تو جب مچھلیاں دیکھتی ہیں کہ یہ کیچوا لگا ہوا ڈور آیا ہے، تو کہتی ہے ہائے کیسا پیارا میسیا ہے، ارے یہ تو بڑی ٹی وی رنگین ہے، رنگین ٹی وی ہے یہ، چلو جلدی سے دیکھو فلمی گانا آ گیا. اس کے بعد مچھلیاں دوڑتی اور اس کو نگل لیتی. تو جب تک کیچوا کا مزہ آتا تو ٹھیک، جب کانٹا لوہے والا حلق میں گھسا تب مارے پریشانی کی بھاگتی اس مقام سے. بھی یہی مقام ہے جو خطرناک ہے، حالانکہ وہ مقام سے تھوڑی نہ اس کا تو کیچوا وہ کانٹا کیوں نکل گئی. اب بھاگ رہی ہے، شکاری اس کو ڈھیل دے رہا ہے. اچھا دوڑ قبضے میں ہو، اللہ تعالیٰ بھی ایسے ڈھیل دیتے ہیں. اور دیکھ لو VCR فلم ہو ہمارے قبضے میں، بتاؤں گا اکٹھا ہے، ذرا سا موقع دیتا ہوں، شاید اب توبہ کر لو، شاید اب توبہ کر لو. اس کے بعد پھر شکاری کھینچ لیتا ہے باہر، اور باہر کھینچنے کے بعد اس کو روٹی بناتا ہے. اور کڑھائی بھی، پکنک والے جو ہیں وہ کڑھائی بھی لے جاتے ہیں. سرسوں کا تیل ڈالا، نیچے آگ جلایا، نمک مرچا خوب چھڑکا اور خوب کھا رہے ہیں. اب ہڈی اور کانٹے جو اس میں ہیں، اس کے لیے بلی اور کتے بھی تاکنے ہیں. جو گناہ کے کانٹے اور گناہوں کی غذا کھاتا ہے اس کا ہی حشر ہوتا ہے. سر سے پیر تک اس کی کوئی گوٹی سلامت نہیں رہتی، سر سے پیر تک عذاب میں ہوتا ہے وہ. تو گدھ مردہ کھاتا ہے، یہ بھی حسینوں سے، ارے چند دن کے لیے زندہ ہے، مٹی کے کھلونے ہیں، یہ مٹی کے کھلونے ہیں، قبروں میں سب مٹی ہو جائیں گے. مردہ ہے مردہ، مردوں کو کھانے والے، نظر لڑانے والے، ان کی گالوں کو دیکھ کر للچانے والے، یہ سب گدھ ہیں. گدھ مردے کو دیکھ رہے چند دن کے لیے ہے، چلتے پھرتے قبروں میں مردہ ہو جائے گا نہیں. تو مردوں سے دل لڑانے والے، لگانے والے، ان کا کیا حل ہوگا؟ یہی ہوگا کہ وہ گدو بندر میں جائیں گے. گدھ والا کام کر رہے ہیں تو کہاں جائیں گے؟ اپنی برادری کے پاس جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ امتحان کو دے دیا کہ مٹی کی شکل بنا کر، عورت مٹی کی عورت، مٹی کا مرد، دونوں کی شکل بنا کر مٹی سے، اور پھر 1 دسمبر کر دیا اور حکم دے دیا کہ گالوں اور بالوں میں پھنس کر کے، اور شیطان پھر گندی جگہ پہنچا دے گا، گٹر لائن میں داخل کر دے گا. تو دکھاتا ہے اچھا مال شیطان ہے اور بیچتا ہے خراب مال. یہی تو دھوکے باز تاجروں کا کام ہے. دھوکے باز تاجر کیا کرتا ہے؟ نمونہ اچھا دکھاتا ہے، ایسے شیطان ان کا بال کالا دکھاتا ہے. اس کے بعد پیشاب پیخانے کی جگہ داخل کر دیتا ہے، گندی جگہ. پھر اس کو ہوش آتا ہے ارے ہم کہاں چلے گئے. سب مرد عورت مٹی کی، ہم نے نہیں دیکھا کھمبے جیسے ہوتے ہیں سپاٹ، کان آنکھ ناک یہ سب گزرا. تو کون دن سے اللہ نے چند دن کا امتحان دیا، اور پھر انعام بھی اتنا رکھا کہ اپنی محبت کی مٹھاس کا وعدہ کیا کہ اگر تم اپنا دل اور اپنی آنکھیں ان سے بچا لو تو ہم تمہیں اپنی محبت کی مٹھاس دیں گے. تم ان حسینوں کو چھوڑو کیونکہ میری بھیک ہے. ان کو حسن کی بھیک دینے والا جب تمہارے دل میں آئے گا تب تمہیں پتہ چلے گا ساری کائنات کی لیلا ہمارے دل میں آ گئی. مولا کے آتے ہی آپ کے دل میں ایسا مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب جس کے دل میں مولا آتا ہے تو ساری دنیا کے لیلاؤں سے وہ مستغنی ہو جاتا ہے. کیونکہ کہاں بھیک اور کہاں بھیک دینے والا، کہاں سلطنت کے تخت و تاج اور کہاں تخت و تاج کی بھیک دینے والا. مایا رومی کرو، اللہ سے زیادہ خیر دے اور اس کی قبر کو نور سے بھر دے. فرماتے ہیں اے دل یہ شکر خوشتر یا کی شکر ساگر. ارے اے دل یہ چینی زیادہ میٹھی ہے، چینی کا بنانے والا زیادہ میٹھا ہے، پیدا کرنے والا. گنوں میں اگر رس خدا نہ پیدا کرے تو سارے گنے مچھردانی کے ڈنڈے کے بھاؤ مل جائے. گنے میں اللہ رس پیدا کرتا ہے، اس رس سے شکر بنتی ہے، شکر سے مٹھائیاں بنتی ہیں. اگر اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو جائے اور ساری زندگی تم کو کسی حلوائی سے دوستی نہ ہو، نہ حلوائی کی دکان پر جاؤ، کبھی حلوائی یاد بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ. اللہ پاک اتنے میٹھے. معلومی کا صرف دیکھو کتنا اللہ والا سے شاعر ہے یہ حضور. فرماتا اے دل یہ شکر خوشتر یا کی شکر ساگر. اے دل یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے. اور اے دل یہ خبر خوشتر یا کی خبر ساگر. اے دل یہ چاند زیادہ حسین ہے
یا چاند کا بنانے والا کہ کیا دنیا کے حسین ہے آج دعا نہیں، آج دعا کوئی اچھے لگ رہے ہیں، اچھے لگ رہی ہیں، اچھے لگ رہے ہیں، اچھے لگ رہی ہیں، اور 50-60 سال کے بعد جب منہ سے دانت باہر آ گیا، گال پچکے گا نہیں یا ایسی گال کھلا رہے گا؟ گال پچک گیا اور بال سفید ہو گئے، بغیر معلومی کے کہ جس کی کالے بالوں سے تم پاگل ہوتے ہو، جب یہ بڑھیا ہو جائے گی 70 سال کی تو اس کے بال بڈھے گدھے کی دم نظر آئے گی۔ کیا اس مرنے والوں کو مرتے ہو؟ کیوں مٹی کو مٹی کرتے ہو؟ اور اس مٹی کو قیمتی بنا لو اللہ کو فدا کر کے، اپنے جسم کی مٹی کو اللہ تعالیٰ کو فدا کر کے اس مٹی کو اللہ سے کے رضا اور تعلق سے قرض کرو، پھر دیکھو اس مٹی کی قیمت آسمان و زمین سے زیادہ ہوگی، سورج و چاند سے زیادہ ہوگی، اور سارے اللہ تعالیٰ ہمیں پھر فرمائیں گے یہ ہمارے اولیاء، اور تو اللہ کے دوستوں کی کیا قیمت؟ گناہوں سے ہماری قیمت کی جاتی ہے، گناہ کرنے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، نافرمانی میں شمار ہوتا ہے، اور مزہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر کا مزہ اور سزا زیادہ۔ اچھا یہ بتائیے، ایک صاحب نے لکھا، صاحب جب نظر ڈالتا ہوں حسین پر تو میں پاگل ہو جاتا ہوں، ہٹانے کی طاقت نہیں رہتی تھی۔ تو حضرت نے لکھا کہ جب تم طاقت ڈالنے کی رکھتے ہو تو ہٹانے کی بھی رکھتے ہو، کیونکہ قدرت کی تعریف یہی ہے، طاقت کی تعریف یہی ہے کہ اس کام کو کر بھی سکے اور نہ بھی کر سکے، اور اگر نہیں کر سکتا اس کو تو پھر اس کا نام طاقت نہیں۔ جیسے کسی بڈھے آدمی کا ایک مرض ہوتا ہے، ہاتھ ایسے سیدھا رہتا ہے، چائے کی پیالی نہیں پکڑ سکتا، اس کا کیا نام ہے؟ راشا ہے، تو اس کو طاقت نہیں کہیں گے، وہ روک نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا، طاقت ہے لیکن تم طاقت کو استعمال نہیں کرتے۔ طاقت ہے، ابھی اس کا باپ کھڑا ہو، حضرت نے لکھا کہ ابھی اس کا باپ کھڑا ہو ڈنڈا لیے ہوئی، پھر اس کی بیٹی کو دیکھو گے، پھر کہاں سے طاقت آ گئی نہ دیکھنے، اور جبکہ تم سے تگڑا بھی ہے اور ڈنڈا بھی لیے کھڑا اور دیکھ رہا، دیکھ میری بیٹی کو، تم نے مولانا تھانوی کو لکھا تھا کہ مجھے نظر بچانے کی طاقت نہیں ہے، اب ذرا دیکھتا ہوں کہ کتنی طاقت ہے، دیکھ میری بیٹی کو، تب کہتا ہے کہ ارے تو بڑی طاقت ہے گئی، اب نظر نہیں ڈالوں گا کیونکہ آپ کا ڈنڈا جو ہے مجھے انڈا کھانے سے منع کر رہا ہے۔ کوئی فوجی کھڑا اور کہے آپ دیکھو تمہاری اس وقت تم کو کراشن کوٹ سے چھلنی کر دوں گا، یہ آپ کہاں سے طاقت آ گئی؟ اصل بات یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے دل میں، اس بیٹی کے ابا سے ڈر ہے، بیٹی کے رشتے داروں سے ڈر ہے، آسمان والوں سے ڈر نہیں ہے، سمجھتے ہیں دیکھ نہیں رہا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مخلوق ہوتا ہے، ان کے ساتھ گندا خیال کرنے والا پکڑا جائے، کیونکہ آپ کسی کی بیٹی کو کوئی برے نظر سے دیکھ رہا ہو، ابا کو کیا دل چاہے گا؟ غصہ ہوگا نہیں؟ تو ربا کو جتنا ابا کو اپنی بیٹوں سے محبت ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے۔ ماں باپ کی مخلوق تو بھیک ہے اللہ تعالیٰ کو تعلق زیادہ ہے اپنے بندوں سے، لہٰذا جب کسی بندہ کو یا بندی کو دیکھو تو سمجھ لو آسمان والا بھی دیکھ رہا ہے، اگر دل میں گندا خیال ہے بلا اکثر اللہ کو پتہ چل جاتا ہے، پھر وہی اللہ بننے کا خواب چھوڑ دو، بولو بھائی آج باپ اس نالائق کو دوست بنائے گا جو اس کی بیٹی کے دل کے بارے میں گندا خیال لا رہا ہو دل میں، یا بیٹے کو دیکھ کر برا خیال پکا رہا ہو، اپنا دوست بنائیں اس کو، تو ربا کیسے دوست بنائیں گے؟ میں جملہ سالکین سے درد بھرے دل سے کہتا ہوں اور اپنے نفس سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سب مل کر کے اس کو سوچیں کہ اگر اللہ کا دوست بننا ہے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ گندا خیال بھی نہ لاؤ، کیونکہ اللہ کو ایک طرح کی روک نہیں، وہ تو ایک ذرا خیال ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے، واللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ باخبر۔ اس لیے تو پھر انہوں نے لکھا کہ صاحب نظر ہٹا تو لیتا ہوں اب، لیکن دل پریشان رہتا ہے کہ ہائے پتہ نہیں کیسی تھی یا کیسا تھا، وہ کیسی تھی یا کیسا تھا، ٹھیک تھا، میں چکر میں آ گیا۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا، ایک شخص نے کہا کہ میں مولانا اشرف علی صاحب سے بیعت ہونے جا رہا ہوں، حضرت کے سگے بھائی دروازے پہ کھڑے تھے، خانقاہ کے خانہ بھون کے، اکبر علی صاحب سگے بھائی، اشرف علی اکبر علی، تو حضرت مولانا اشرف علی صاحب کے بارے میں سب جانتے تھے کہ جلدی بیعت نہیں کرتے، تو اکبر علی صاحب نے کہا بڑے بھائی نے کہ ارے چودھری صاحب ایسے آسان نہیں بیٹھ ہونا، جاؤ دیکھیں کیسے بیٹھ ہوتے ہو، اتنی جلدی تھوڑی مولانا بیعت کرتے ہیں۔ تو کہہ رہا تھا کیسے نہیں کریں گے بیعت، میں بھی چودھری ہوں اپنے زمیندار گیا، اس نے کہا حضرت وہاں کی بولی اب میں بول رہا ہوں تھانہ بھون کی، مولوی جی میرا دل بیعت ہونے کو چاہے تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ تھا یا ہے، یعنی بیعت ہونے کو دل چاہتا تھا یا ہے چاہتا ہے، اب وہ چکر میں پڑ گیا، حضرت نے ایک ڈانٹ لگائی، جاؤ جو تم کو تھا ہے کا فرق نہیں معلوم، ایسے بیلوں کو میں نہیں بیعت کرتا، بیل کہیں کا، جاؤ سیکھ کر کے آؤ کسی سے،
اب جب باہر گیا تو مولانا اکبر جی صاحب پہلے ہی سے انتظار کر رہے ہیں. بڑے بھائی حضرت تھے وہ سمجھ رہے کہ کہیں نہ کہیں چکر میں پڑے گا. تو پوچھا چودھری جی ہو گئے تھے؟ کہا تھا نا میں چودھری ہوں. کیا کہوں کچھ نہ پوچھو، تھا اور ہے میں پکڑا گیا. تو یہ کہہ رہا تھا کہ نفس کہتا ہے نہ دیکھنے کا غم تھوڑی دیر ہوتا ہے، 3 منٹ زیادہ سے زیادہ، کہ معلوم نہیں کیسا تھا یا کیسی تھی، اس کے بعد غم ختم. لیکن دیکھ لینے کے بعد 72 گھنٹہ تک تڑپتا رہے گا. تو 3 منٹ کا مجاہدہ آسان ہے اور 72 گھنٹے کا، کیونکہ نظر پڑ جانے کے بعد چوٹ لگ جائے گی. اس کے بعد 72 گھنٹہ 3 دن تک تعزیت مسنون ہے. موت میں تعزیت کہتے ہیں مسنون ہے، کسی کے گھر میں موت آ جائے 3 دن، تو اس کے دل دیکھنے کے بعد اس کے قلب پر موت آ گئی، 3 دن تک وہ غم رہے گا اس میں. تو حضرت نے لکھا کہ 3 منٹ کی تم سے برداشت نہیں اور 72 گھنٹہ تڑپتے رہتے ہو. یہ اللہ والوں کی کلام ہے. دوستو چین سے رہو. اللہ تعالیٰ نے ہم کو چین سے رہنے کے لیے اپنا طریقہ بتایا کہ جب تم کو نفس پریشان کرے، بری خواہش کی آگ جل جائے، تو تم میرا نام لینا شروع کر دو. اس کو اللہ شاہ دستور کا عربی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ کا ایک دستور نازل کر دیا کہ جب تم کو شہوت کی آگ پریشان کرے، میرا نام لینا شروع کر دو، تلاوت شروع کرو، درود شریف پڑھو، اللہ کا نام لو. کیوں؟ کیا فائدہ ہوگا؟ نارے شہوت سے کشن نورے ہونا. شہوت کی آگ کیا چیز بجھا سکتی ہے؟ شہوت کی آگ گناہ نہیں بجھا سکتے. گناہوں میں آگ ہے، تم اپنی بری خواہش کی آگ کو گناہوں سے مت بجھاؤ اور آگ بڑھ جائے گی. اللہ کی یاد کی نور سے بجھاؤ. جہنم کو تو اللہ پاک فرمائیں گے اے دوزخ تیرا پیٹ بھر گیا، سب گنہگار کافروں کو اللہ ڈال دے گا. تو جہنم کیا کہے گی؟ حلیم طلاق کی اللہ فرمائیں کیا پیٹ بھر گیا؟ کہے گی حلیم مزید کچھ اور مال ہے، حلیم مزید کچھ اور مال ہے. تو دوزخ کا جب پیٹ نہیں بھرا، ساری دنیا بھر کے کافروں کو ڈالنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھیں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے فیضو قدم ہو، بس اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھیں. کیونکہ ایک بغیر گنہگار کو کیسے ڈال دیں دوزخ میں؟ تو ظلم ہو جائے گا نا. اب وہ دوزخ کے لیے ابھی پیٹ نہیں بھرا ہو لاؤ، اللہ نے کہاں سے لائیں گے؟ یعنی زبردستی تو وہ گناہ کو کار بنا دیں گے. ظلم سے تو اللہ پاک ہے نا، تو اللہ اپنا قدم رکھیں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے جہنم کیا کہے گی؟ ایک روایت میں 3 دفعے اللہ پیٹ بھر گیا، پیٹ بھر گیا، پیٹ بھر گیا. تو معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ جہنم کا پیٹ نہیں بھرا مگر اللہ کے نور سے. تو تیرے نفس کا جہنم کے گناہوں سے نہیں بھرے گا، ہر وقت اس کو پاگل بنائے رہے گا. تو اللہ کا نام لے، اللہ کے نور سے تیری شہوت کی آگ گھس جائے جیسے جہنم کا پیٹ بھرا. کہ وہ جہنم مرکز ہے، ہیڈ آفس ہے، اور نفس تیرا برانچ و شاخ ہے. جو مزاج ہیڈ آفس کا ہوتا ہے وہی برانچ کا، جو مرکز کا وہی شاخ کا ہوتا ہے. لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نفس کو تم اطمینان سے دنیا میں رہو تو گناہوں سے تم کو چین نہیں ملے گا. نفس کہتا رہے گا اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ. کبھی نفس نہیں کہے گا بس اب پیٹ بھر گیا. تھوڑی دیر کے لیے سکون ملتا ہے، اس کے بعد پھر نفس کہے اور سخت حملہ کرے گا کہ کہیں سے لاؤ، یہاں تک کہ پاگل ہو جائے گا، یہاں تک کہ بھرے مجمے میں گناہ کرنے پر مجبور کر دے گا نفس. کیونکہ قوتیں اس کی روکنے کی وہ طاقت کمزور ہوتی جا رہی. اسی لیے آپ جو دیکھتے ہیں کہ بھرے مجمے میں گناہ زنا کر لیا، بدکاری کر لی، یہ وہی لوگ ہیں. پہلے گناہ سے اتنا تقاضا شدید نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بار بار گناہ کیا اور توبے پر استقامت اس کے اختیار نہیں کی. حرام کا جیسے بھیڑیا کو ایک دفعہ جب بکری لے جاتا ہے، بکری کو بھیڑیا لے جاتا ہے نا تو اس کے منہ کو خون لگ جاتا ہے، پھر ہر وقت دوسری بکریوں کا خطرہ رہتا ہے. اور جب ایسی نفس کا بھیڑیا جب ایک دفعہ گناہ کا حرام مزہ چکھ لیتا ہے تو نفس پاگل کی طرح تقاضا کرتا رہتا ہے. اور اگر صبر کر لو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا کہ چین کی بنسی بجاؤ گے. مگر بنسی بجانا جائز نہیں، یہ ایک محاورہ ہے اردو کا. یہ نہیں کہ آپ لوگ بنسی خرید کر کے میرے پاس لائیے اور آپ تو چین کی بنسی بجا رہا ہے. بنسی بجانا جائز نہیں. اردو کا محاورہ ہے، یعنی آرام سے رہو گے. سمجھ گئے؟ آرام سے رہو گے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. میں دعا کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دیں، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے پالنے والے کے حوالے کر دیں. اپنے کو نفس دشمن کے حوالے مت کرو. نفس کا کہنا ماننا، اس کے اپنے کو حوالے کرنا ہے. دشمن کے سپرد جب اپنے کو کرو گے تو کچا ہی تو جبائے گا، وہ پکائے گا، ہڈی وڈی سب توڑ دے گا. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ سب کو تقویٰ کی زندگی عطا فرمائے، اللہ والی حیات نصیب فرمائے.